السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ وابتلوا الیتامی، اور آزمائش کرتے رہو یتما کی، بے باپ کے بچوں کی یا بن باپ ماں باپ کے بچوں کی، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو، عقل فکر ان کی مکمل ہو جائے، جو زمانے کے بوجھ ہے وہ اٹھانے کے قابل جب وہ ہو جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس جب پاؤ تم ان میں رشد والا معاملہ، ہدایت والا معاملہ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس لوٹا دو ان کو
ان کی طرف ان کے مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور مت کھاؤ ان مالوں کو اسراف کر کے، وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور جلدی کر کے کہ ابھی وہ بڑے ہو رہے ہیں تو یہ بڑے ہونے سے پہلے مال ہڑپ کر لو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو شخص غنی ہے چاہیے کہ وہ ان کے مال سے درگزر کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، جو کوئی ہو کمزور فقیر، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ اس میں سے کھا بھی سکتا ہے تو معروف طریقہ سے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، پس جب لوٹاؤ تم مال ان کی طرف، ان کی اموالہم، مال ان کے، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، بس گواہ کر لو ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب کرنے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، واسطے مردوں کے حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس چیز سے جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور قریبی، وللنساء نصیب، اور واسطے عورتوں کے حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس چیز سے جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور قریبی، مما قل، اس میں سے جو بہت تھوڑا ہو، منہ او اکثر او کثر، یا کثیر تعداد میں ہو، ہر میں سے نصیبا مفروضا، حصے مقرر ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کا وقت آ جائے اور حاضر ہوں اس وقت، اولو القربا، قریبی، والیتاما، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، بس دو ان کو اس میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان کے لیے ایسی بات جو معروف بات ہو، اچھی بات ہو۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے، ایک آیہ مبارکہ جو گزشتہ سبق میں سے رہ گئی تھی، آیت نمبر 6، اس کے ساتھ 2 آیات مزید ملا کر 3 آیات آج کے سبق میں تلاوت کی گئی ہیں، 6، 7 اور 8 نمبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد وقت پڑھنے پر اللہ توفیق دے کہ عمل بھی اسی کے مطابق کیا جائے۔ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان کا مقصد پورا تب ہی ہوتا ہے جب ان پر عمل کیا جائے۔ یہ مثال آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ باپ پانی طلب کرتا ہے کہ بیٹا مجھے پانی دو، اور بیٹا بڑا مؤدبانہ، بڑی تمیز کے ساتھ جو ہی آواز سنتا ہے فوراً جواب دیتا ہے، جی ابو آیا۔ بہت ہی اچھے انداز سے، بہت ہی جلدی، یعنی فوراً جواب مل جاتا ہے، جی ابو جی میں آیا۔ تھوڑا وقت پھر گزرتا ہے
پانی کا متلاشی ہے، بیمار پڑا ہے، پھر آواز آتی ہے بیٹا پانی دے دو، بیٹا فوراً جواب دیتا ہے جی ابو میں آیا، تو اسے کوئی شخص کہے گا کہ یہ بڑا ہی فرما بردار ہے، فوراً جواب دیتا ہے۔ جب دوسرا سننے والا وہ فوراً اٹھتا ہے اور اٹھ کر پانی دے دیتا ہے، تو دونوں میں فرما برداری کس نے کی ہے؟ ظاہر ہے جس نے پانی پیش کر دیا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں آتی ہیں یا آپ کی طرف سے کوئی آواز ہمارے کان تک پہنچتی ہے، وہ آواز جیسی بھی ہو ان کے نام سے جب آ جائے تو ہم میں سے ہر شخص اس پر لبیک کرتا ہے اور مر مٹنے کو تیار ہے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ کام کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں جس کا کہا جا رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جب وقت آئے تو عمل اس کے مطابق ہو، اور یہی اصل میں کامیابی ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بے باپ بچے یا بن ماں باپ بچے دونوں ممکن ہے۔ ایسا بھی ہے کہ صرف باپ چلا گیا ہو اور یہ یتیم ہو گیا، ایسا بھی ہے کہ باپ کے ساتھ ماں بھی نہ رہی ہو، اور یہ ایسے بچے جن کے ماں باپ بھی نہ ہو، ان کو زمانے کی تعلیم اور تربیت کر کے اس معاملے میں آزمائش کرتے رہو ان کی کہ یہ وہ بارے گراں جو زمانہ ڈالتا ہے اس کو اٹھانے کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں۔ اس پر لوگوں نے بڑے عجیب عجیب بیان کیے ہیں کہ کیسے ان کو آزمانا ہے۔ یہ بلوغت کی جو آزمائش ہے اس سے مراد کیا تھی کہ ظاہر ہے ان کو معاشرے میں جینا ہے، تو جینے کے لیے جو طریقہ کار ہے زندگی کا کہ یہ لوگ اس کو جینے دیں گے بھی یا نہیں۔ جب یہ اس قابل ہو جائیں کہ یہ اپنی زندگی جینے کے قابل ہو جائیں، یہ ان آزمائشوں پر پورے اترنے شروع ہو جائیں کہ یہ مسلم سوسائٹی کے اندر ان کو جس طرز پر رہنا ہے اس طرز پر یہ رہنا سیکھ لیں، وہ بوجھ جو ان کے کندھوں پر پڑنے والا ہے وہ بوجھ جب ان کے کندھوں پر پڑے تو یہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ آپ کی اس آزمائش میں یہ پورے اتریں۔ فرمایا کہ وَلَا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اسی عمر کو نکاح کی عمر کہا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسی عمر کو نکاح کی عمر کہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات نہیں بیان ہوئی، کہتے ہیں یہ بچہ جوان ہو گیا تو اب نکاح کر دو۔ بھئی اس کے جو معاملات ہیں معاشرتی جو اس کے اوپر آنے والے ہیں، کیا ان معاملات کو اٹھانے کے قابل ہو چکا ہے تو اس کے اوپر بوجھ ڈال لیجیے۔ یہ تو ہم سارے بیان کرتے ہیں نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یہ تو سارے پڑھتے ہیں۔ کبھی کہیں یہ بھی آپ نے روایت سنی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں، یا معاشر الشباب، شباب والے سارے نہیں جانتے کہ شباب کس کو کہتے ہیں۔ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء،
جب تم میں سے کوئی پہنچ جائے، استطاعت رکھے با کی. اب با کیا ہے؟ وہ زمانے کا بوجھ جو اس کے اوپر پڑنے والا ہے اس کو اٹھانے کی. فَلْيَتَزَوَّجْ، وہ مرد ہے تو نکاح میں عورت لے، عورت ہے تو نکاح میں مرد لے. اس میں صرف ایک کو نہیں ہے، دونوں کے لیے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. لیکن کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں بیان کرتا. کبھی خطبہ نکاح میں کسی نے یہ نہیں بتایا بھئی اس کے اوپر کچھ بوجھ پڑنے والے ہیں، ان کو وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. ان یتیموں کو آزمائش کرتے رہو. جب یہ اس آزمائش میں پورے اترے تو اب ان کے مال تمہیں واپس لوٹانے ہیں. یہ عمر جس میں تم نے مال واپس لوٹانے ہیں، یہی عمر اصل میں ان کے نکاح کی عمر ہے. ہمارے ہاں اس کو گنا جاتا ہے جی 18 سال کی عمر. صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے جو یہ بنیادی تعلیم بنا لی ہے کہ ابھی 2, 2.5, 3 سال کا بچہ بیگ پہنا دو اور لے جاؤ اس کو، اور پھر انگلی پکڑو اس کی، ایسی پکڑو کہ وہ 18 سال کا ہو جائے انگلی چھوڑنے کے قابل نہیں ہوتا. حق یہ تھا کہ زمانے کی ایسی تعلیم اسے ملتی کہ یہ 18 سال کا ہونے تک اس قابل ہوتا کہ یہ اپنے کندھوں پر اپنا بوجھ اٹھا لیتا، اپنے پاؤں پر یہ کھڑا ہونے کے قابل ہوتا. تو یہ جب زمانے کے ٹھپیرے لگتے ہیں تو اس میں اس قابل انسان ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں وہ جو ڈگریاں ہیں، ان ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے 25, 26, 28 سال تک والدین اسی کام میں لگے رہتے ہیں. اس کے بعد سمجھ نہیں آتی، بچہ پھر وہ ڈگریاں لے کر بھاگتا پھرتا ہے. زمانے میں جینے کا کچھ پتہ اسے نہیں. ان کے مقابلے میں آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، ان کے مقابلے میں وہ لوگ، وہ بچے جو زمانے کی تعلیم لے رہے ہیں، وہ زمانے کی تعلیم لیتے ہوئے 18 سال کے، 19 سال کے، 20 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے اندر پوری ایک میچورٹی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار بات ہے تو بچہ بات بڑی کر کے ہے. قدرتی طور پر بھی یہ چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ تھی جس بات کو ان کی آزمائش اس طریقے سے کرتے رہو، یہ نہیں کہ ساری زندگی انگلی پکڑو اور انگلی پکڑ کر ان کو چلاتے ہی رہو. ان کو اس قابل کر دو کہ ان کو اپنے اچھے اور برے کا ایک وہ چیز ہے جس کو اللہ رب کریم نے ان کے نفس میں رکھا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہ چیز جو اللہ رب کریم نے اس کی سرشت میں خود ڈال دی ہے. لیکن تم ساری زندگی اس کو، بطخ کا چوزا اگر مرغی پال لے، میں تو دیہاتی ہوں، میں نے بہت دیکھا یہ، آپ کو بھی کچھ اندازہ ہوگا کہ انڈے رکھتے ہوئے بطخ کے کچھ انڈے مرغے کے نیچے رکھ دیتے ہیں. اب وہ جب بچے اس کے نکلیں گے تو مرغی کے بچوں کے ساتھ وہ پرورش پائیں گے، لیکن جہاں نالی آئے گی وہ اندر گھس جائیں گے. مرغی کا چوزا اگر چلا جائے تو وہ پھڑپھڑاتا رہے گا، اس کو ذرا پانی ملا یہ تیرنا شروع کر دے گا. یہ کس نے اس کو سکھایا؟ لیکن ہم وہ لوگ ہیں جن کا ابھی تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ نماز کیسے پڑھنی، قرآن میں تو ہے ہی نہیں. یہ اشارہ ایک دیا ہے کہ وہ جس نے تعلیم کی ہے اس مرغی کے ساتھ پرورش پاتے ہوئے، بطخ کا وہ بچہ تھا تو فطرت نے جو اس کے اندر تبدیلی رکھی ہوئی تھی اس سے مختلف کیا تھا. آخر وہ جو اس سے اختلاف تھا اس کا فطرت نے اس کو بتا دیا کہ تیرا اختلاف کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان کو اگر انسان کا بچہ رہنے دیا جاتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے فطری طور پر یہ سمجھ ہی نہ پاتا کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. گویا زمانے کے وہ بوجھ جو ہم نے خود ساختہ ڈالے ہوئے ہیں
وہ ہمارے بچوں کی پرورش ہونے ہی نہیں دیتے کہ یہ بچے اس پوزیشن میں جائیں کہ یہ اپنے مقام پر جا کر کھڑے ہونے کے قابل ہوں۔ اللہ توفیق دے کہ اپنے ساتھ اپنے زیر سایہ رکھتے ہوئے اس قابل بھی ان کو بنانا ہے کہ یہ اپنا بوجھ کسی وقت بھی یہ بوجھ اتر سکتا ہے، تو یہ بلوغ تک پہنچے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے قدم کھڑے ہونے کے قابل ہوتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کو زمانے کے حالات معلوم ہو جائیں کہ مجھے کس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ زمانے میں آج بھی وہ بچے موجود ہیں جن کے متعلق لوگ کہتے ہیں یار کل کا بچہ ہے، لیکن بات پتہ کی کر گیا ہے۔ وہ کل کا جو بچہ ہے وہ گود میں ہوتا ہے، وہ دودھ پیتا بچہ جسے کہتے ہیں وہ دودھ پینے والا ہے۔ بھئی باپ دادا بھی اس پوزیشن میں ہے کہ مجلس میں بیٹھ کے بات کرنے والے ہیں، لیکن وہ بچہ بیچ میں ایسی کوئی بات کر گیا ہے کہ ہر بندے کا دماغ آج بھی زمانے میں ایسا۔ فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، ان کو اندر جو اللہ رب کریم نے یہ بات رکھی ہے کہ حق کیا ہے ناحق کیا ہے، اس کی پہچان یہ خود کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان کو وہ صرف سکھلائی کرنی ہے، گویا وہ پانی مہیا کریں، یہ تیرنا خود سیکھیں گے، ان کی فطرت میں ہے، لیکن آپ نے ان کو ڈرائے رکھا۔ وہ ڈر اور خوف انسان کے اندر ایسا ہی ہے، جب ڈر اور خوف آ جائے، کسی کو ڈرا کر اور خوف زدہ کر کے پرورش کیا جائے، پھر کہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں یہ اٹھتا کیوں ہے، پتہ نہیں یہ اپنے قابل کب ہوں گے۔ خوف زدہ کر دیا ہے، ان کے اندر خوف ایسا ہے، یہ خوف تھا جو زمانے کا نکالنا تھا، یہ تھی ان کو آزمائش کرنا، پہلے سکھانا اور پھر ان کی آزمائش کرتے رہنا۔ اور اس میں ہر بچہ فطری طور پر برابر نہیں ہوتا، اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اس کو بتایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب آپ ان میں پائیں بھلائی والا معاملہ، سمجھ آئے کہ اب یہ اس قابل ہے کہ اپنا بیڑا غرق نہیں کرنے لگے بلکہ پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان تک پہنچاؤ۔ قرآن کریم اللہ کی طرف سے پیغام حیات اور پیغام ہدایت ہے، جس میں ہر طرح سے تربیت کی گئی انسان کی، وہ تربیت مالی ہو یا اخلاقی، وہ بدنی حفاظتوں کے متعلق ہو کہ تجھے اپنی جسم کی حفاظت کیسے کرنا ہے، یا اپنے اموال کے متعلق کہ تجھے اپنے مال کو کیسے رکھنا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، وہ تجارتی خطوط ہوں یا معاملات لین دین کے ہوں، قرآن کریم نے ہر طرح کے یہ اصول بتا دیے ہیں۔ اس میں رہن بھی ہے کہ آپ کو کہیں رہن رکھنا پڑے تو کیسے، اس میں وصیت بھی ہے کہ تمہیں اپنے وسائل کس طرح تیار کرنے ہیں اور اپنے لیے پیچھے کوئی وصیت چھوڑ جایا۔ یہ ایسا سلسلہ ہے جس میں باقاعدہ اطلاع کی گئی ہے کہ تمہارا مال متروکہ جو تم چھوڑ کر جانے والے ہو، اس کے حصص کیسے تقسیم ہونے والے ہیں۔ یہ سارے اصول اس کے اندر رکھے گئے ہیں کہ تمہارے آپس میں تنازعات ہیں، ان کا حل کیا ہے، ہر ایک چیز کو کھول کر اس میں بیان کیا گیا ہے۔ بتا دیا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ کچھ گواہ کے طور پر بھی لوگ ایسے موجود ہونے چاہیے جو جب ضرورت پڑے تو وہ گواہی دے سکے کہ ہاں اس بندے نے ہمارے ساتھ اس وقت پر یہ بات کی تھی، اور اس گواہی کی اہمیت ہوگی۔ وہ ان ساری چیزوں کو اسلام نے باقاعدہ اور کھول کر بیان کیا ہے، اور کوئی چیز ان کے اندر مبہم یا ایسی نہیں چھوڑ دی جس کا پتہ ہی نہ چلے۔ اسی طرح یہ بات بھی بتا دی ہے کہ اگر تمہیں کہیں کسی کے مال کا متولی بنایا جا رہا ہے تو اس مال کی تولیت تمہیں
تمہیں کیسے کرنا ہے. یہ آج کا سبق ہے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. جب ان میں تم رشد پاؤ تو ان کے مال ان کی طرف لوٹا دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. اور ان کا مال جلدی کر کے، اسراف کر کے اس لیے نہ کھا جاؤ کہ ابھی آج جو بچہ ہے یہ 10 سال بعد بچہ نہیں رہے گا، تو تم جلدی جلدی کر کے جیسا بھی ہے ان کا فوراً لپیٹ جاؤ کہ کل ان کو ہوش آئے تو پتہ ہی نہ چلے حقائق کیا تھے. اوپر دست شفقت رکھنا، نیچے سے ہر چیز حرام. یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح ہے کہ سارے ہم جانتے ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یہ یتاما کے ساتھ صرف نہیں، جہاں جس کا جیسے ہاتھ پڑتا ہے کوئی نہیں اس میں کبھی چھوڑتا، جتنا لگتا ہے ہاتھ وہ لے جاتا ہے. اور وہ سمجھتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرے بچوں کے کام آنے والا ہے، یہ میری ضروریات پوری کرنے والا ہے. یہ نہیں پتا کہ میری ضروریات کب تک ہیں، میرے بچے اس کو استعمال کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. زمانے میں بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں، آپ کی آنکھوں نے کئی ایک لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ والدین نے ترکہ چھوڑا لیکن ان کے حصے میں کچھ نہیں. کھانے والے اور پھر وہ جو لپیٹ گئے ان کی جو صورتحال ہے اگر اسے دیکھا جائے تو وہ بھی کمال نظر آتی ہے کہ یہ سارا سنبھالتے رہے اولاد کے لیے، وہ پیچھے لڑتی مرتی رہی، قتل و غارت بیڑا غرق کر دیا ہر چیز کا. آج ایک کی دوسرے کے ساتھ بنی نہیں رہی، کوئی ایک کی دوسرے کی سننے کے تیار ہی نہیں ہے، ہر وقت لڑائیاں جھگڑے. یعنی وہ لوگ جو زمانے میں کبھی جانے جاتے تھے کہ ان کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، واللہ ان کے بچوں کے جو فیصلے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا کبھی نام ہی نہیں ہوا کرتا. آج ہمارے ہاں وہ بیٹھ کے کس طرح سجتی ہیں، وہ دارے کس طرح بحال ہوتے ہیں اور لوگ کس طرح وہاں بیٹھتے ہیں اور کیسے کیسے باتیں ہیں جو وہاں پر ہوا کرتی ہیں. یہ حضرت صاحب تھے، یہ چودھری صاحب تھے، یہ فلاں صاحب، یہ دیکھیں پیچھے کیا اللہ ماشاءاللہ کے پیچھے کوئی سنبھالنے والا بنتا. جو مال اس طرح اکٹھا ہو سنبھالنے والے کم میں پیچھے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ جن کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا اکٹھا کر لیا ہے کہ 7 پشتوں تک پرواہ نہیں ہے. پتہ چلتا ہے اگلی پشت کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آگے بچوں کو رہنے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں. کدھر گیا؟ بس جو ایک نشئی ہو گیا تھا، اس سے ڈرتے ڈرتے تقسیم ہوتی ہے، بکتا بکاتا سارے کا بیڑا غرق. یہ ایسے چوہے لگ جاتے ہیں جو اندر ہی اندر سے. یہ ایسا کون ہے؟ وہ ایک کیڑا جو لکڑ، مضبوط ترین لکڑ جو ہوتی ہے، وہ ذرا سا کیڑا، ایسی چھری اللہ رب کریم نے اس کے منہ میں لگائی ہے کہ وہ کرچ کرچ کر کے نکال ہر چیز ہضم اور پتہ بھی نہیں چلتا. کھوکھا ایک اوپر رہ جاتا ہے، اچانک بلڈنگ گرتی ہے، پتہ چلتا ہے جو اس میں تو چیز نہیں کوئی نہیں رہ گئی. کیا ہوا؟ پتہ نہیں کو کون لگ گیا. یہ وہ کون ہے جو لگ جاتا ہے. فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. ان کا مال مت کھاؤ اسراف کر کے اور جلدی کر کے کہ یہ اب بڑے ہو رہے ہیں، ان کے بڑے ہونے سے پہلے ختم کرنا ہے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. فرمایا کہ دیکھو ان میں اگر کوئی غنی ہے جو جس کے پاس یہ پرورش پا رہے، وہ غنی ہے تو چاہیے کہ وہ ان کے مال سے درگزر کرے، وہ الگ ہی رہے تو بہتر ہے. ان کے مال کو اس استعمال میں نہ لائے تو بہتر ہے. ہاں استعمال سے مراد یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کے استعمال میں کسی کام میں لگائے کہ کل جب یہ بڑے ہوں تو ان کے جو چھوٹے بزنس ہیں وہ بڑے بڑے بن جائیں. تو یہ اپنی جگہ پر یہ اس کی سوچ ہے کہ کر کیا رہا ہے. یہی وہ اصل میں سوچ ہے جو انسانوں کو انسان بناتی ہے.
لیکن یہ انسانیت ہم میں نہیں، ہم کیا وڈیروں میں بھی نہیں گئی، کہیں نظر نہیں آتی، یہ انسانیت کہیں نظر نہیں آتی۔ فرمایا من کان فقیرا، کوئی ایسا آدمی ہے جو ان کا متولی مقرر ہوا ہے لیکن تلاش ہے، غریب ہے، فقیر ہے، اس قابل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس ذمہ داری کو، بوجھ کو اٹھانے کے اس نے بیڑا اٹھا لیا ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، چاہیے کہ اسے کھانا پڑے تو وہ معروف، کھانے سے مراد کیا ہے، یعنی ان کو جب کھلانا پڑے تو اس میں سے جب کھلائے تو معروف طریقے سے، وہ یہ نہ کرے کہ میں اس میں سے اپنا ہضم کر لوں، ان کے مال میں سے ان پر اگر خرچ کرنا ہے تو وہ بھی معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جو معروف نہیں ہے۔ فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، بس جب لوٹاؤ تم ان کی طرف ان کے مال، یہ جو ان کا مال تھا وہ جب انہی کی طرف تم لوٹاؤ، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، یہ وہ بات تھی جو بھی میں نے عرض کی کہ گواہی بھی اسلام نے بتائی، گواہ کر لو اس کے اوپر، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ کر لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب کے لیے کافی ہے، وہ جانتا ہے، اس کے حساب میں ہر بات موجود ہے، تم اپنا حساب اگر چھپا کر اوپر نیچے کر کے کچھ کر رہے ہو، گواہیاں اور دلوا رہے ہو، گواہ اور طریقے سے بنا رہے ہو، اندر کھاتے تم نے معاملہ کچھ اور کیا ہوا ہے، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ حساب کے لیے کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، بات تھی یتیمہ کی، یتیموں کی بات تھی، بے سہارا لوگوں کی بات تھی، ان کی مدد کے متعلق، ان کی پرورش کے متعلق، ان کی وراثت کے متعلق بات ہو رہی تھی، تو بیچ میں ہی اللہ رب کریم نے ان کی وراثت کی تقسیم کا حکم دے دیا۔ شان نزول کے ہم قائل نہیں، عموماً شان نزول کی بات نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بعض تفہیم کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو آیت نمبر 7 ہے، جس میں یہ پہلی وراثت کے متعلق بات ہو رہی ہے، اس میں روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ ہے، اور ایک انصاری کی وفات ہو جاتی ہے، انصاری کی ایک بیوی ہے اور 3 بیٹیاں ہیں جو اس نے پیچھے چھوڑی ہیں، اور عرب میں یہ ایک رواج ہے کہ جو بھی ترکہ کوئی چھوڑ جائے، پچھلے ورثاء میں جو مرد حضرات ہیں وہ اس سارے مال کو اکٹھا کر کے سمیٹ لیں گے، اس میں دیکھا جائے گا کہ کون ہے جو ان کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، کون ہے جو ان کے لیے لڑ سکتا ہے، کون ہے جو اس وقت معاشرے میں جنگ و جدل کے جو معاملات ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ چیزیں ساری تھیں، ان میں جو لوگ کرتے دھرتے تھے وہ سارا مال اکٹھا کرتے تھے۔ اب اس انصاری کی وفات کے وقت اس کا اپنا کوئی بھائی نہیں، باپ نہیں، خاندان میں قریبی یہ رشتہ جو ہے کہیں موجود نہیں ہے، بیوی ہے، 3 بیٹیاں ہیں، تو اس کے چچا زاد بھائی تھے، وہ سارا مال اپنے انہوں نے قبضے میں لے لیا۔ اب خاندانی معاملات اپنے اپنے چل رہے ہیں، ہر خاندان میں تب بھی تھے، یہ نہیں کہ تب نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ چونکہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے تو چچا کا بیٹا ہو تو دادا ہمارا ایک ہے، دادے کی وراثت جیسے ہمارے پاس بدریہ باپ آئی، یہ بھی ہمارا چاچا بھی ہمارا اسی خاندان سے ہے، دادے کی نسبت سے جو اس کو ملی ہے، تو وہ ظاہر ہے ہمارا حق اس کے اوپر باقاعدہ ہے، جب حق دل ہو نہ لینے کو تو بڑے ذریعے نکل آتے ہیں۔ یہ باپ کا چچا زاد بھائی ہے، انہوں نے وہ مال سارا اکٹھا کر کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ خاتون جو انصاری کی بیوی ہے،
متوفی کی بیوی وہ بیوہ عورت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میرا خامد فوت ہو گیا اور میرے خامد کا جتنا مال تھا وہ اس کے چچا زاد بھائی لے گئے ہیں اور میرے پاس خود کے اتنا بھی نہیں کہ میں بچیوں کے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ یہ جو بات کہتی ہے، انہوں نے تصدیق کر دی کہ یہ بات صحیح ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حالات کے مطابق ابھی گھر میں وہ سودا سلف نہیں آیا ہوگا، لیٹ ہوئے کچھ بھی ہوگا، انہوں نے باہر اٹھا بھی لیا ہوگا، پھر بھی بہرحال خاندانی معاملات میں یہ بات آج اگر دیکھیں تو کیا صورتحال ہے سب بہتر جانتے ہیں میرے سے، کوئی بھول کسی کو نہیں ہے۔ جیسا بھی معاملہ ان کو پیش آیا، ایک بات حقیقت میں کیا تھی کہ وہ پرانے رسم و رواج کے مطابق مال خاندان کے جو لوگ تھے مرد ان کے پاس چلا گیا تھا۔ تب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ یہ تو تھا اس کا شان نزول جو روایات میں ہے، لیکن بات بہرحال آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اب یہ اس وقت کا شان نزول تھا، وہ وقت نکل گیا تو اب یہ منسوخ ہو گئی، یہ منسوخ نہیں ہے، آج بھی موجود ہے اور آج بھی اس کے اوپر عمل ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے ایک لحاظ سے، اس میں تفصیل نہیں ہے۔ اشارہ کیا دیا ہے؟ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ وہ قریبی اور والدین جب کوئی فوت ہو جائے تو اس میں مردوں کا باقاعدہ حصہ ہے، کوئی اس میں شک والی بات نہیں۔ للرجال واسطے مردوں کے، نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو والدین چھوڑ مرے یا قریبی۔ فرمایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی، وللنساء عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین یا قریبی۔ گویا یہ بات وضاحت کر دی کہ یہ مردوں کا صرف حق نہیں ہے، اس میں عورتوں کا بھی باقاعدہ حق رکھا گیا ہے۔ گویا اس سے یہ بات تو تفہیم ہونی چاہیے نا کہ آج بھی جب کوئی مرنے والا مرتا ہے، کوئی بھی انسان جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت میں جیسے مردوں کا حق ہے ویسے ہی عورتوں کا حق بھی ہے۔ ابھی اس کی برابری کی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو برابر دیا جائے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وراثت ہوتی تب ہے جب وارث اس ترکے کو چھوڑ کر مر جاتا ہے۔ جب تک ہے تب تک وہ مالک ہے، اور مالک اپنی جائیداد میں سے کسی کو کچھ دینا چاہے تو اسے وراثت نہیں کہتے۔ یہ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب کا سوال تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنا سارا مال تقسیم کر دیا ہے اور بچی کا حصہ بچوں سے جتنا بنتا تھا آدھا اس کو بھی دے دیا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ یعنی عرصہ پہلے کا ہی کر دیا تھا، اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں مجھے کہیں سے یہ بات سمجھ آئی ہے، پہنچی ہے کہ یہ بچی کو اگر میں دیتا تو برابر دینا چاہیے، تو کیا کروں؟ اب ظاہر ہے کہ وہ مال کہاں گیا؟ میں نے پوچھا کہ مال، انہوں نے کہا وہ تو بچوں نے سارا سیل کر دیا اور آپ نے اپنا مال خرید لیا ہے، جو جہاں جہاں انہوں نے کسی نے مکان بنایا، جو کچھ بھی تھا، یعنی جو میرا تھا وہ بک چکا ہے، اب میرے نام کچھ نہیں ہے، نہ ہی میرے نام کی جو چیزیں تھیں ان چیزوں میں میرے بچوں کے نام کچھ ہے، کچھ نہیں۔ مکان تک وہ سارا سیل ہو چکی ہے، ہر چیز، پیسے بچوں کو تقسیم کر کے دے دیے ہیں۔ اب ہر بچے نے اپنی مرضی کی جو فیکٹری لگائی ہے، کارخانہ لگایا ہے، جگہ بنائی ہے، جو انہوں نے کیا ہے۔
تو میں نے کہا جب آپ کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ مجھے کرنا چاہیے کیا تھا. میں نے کہا اب تو ہو چکا. ہاں آئندہ کسی اور آدمی کو ضرورت ہو تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ ہبہ کرتے ہیں، یعنی آپ زندگی میں جو کر رہے ہیں وہ آپ اس کو ہبہ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں، کوئی بھی نام آپ اس کو دیتے ہیں، وہ وراثت نہیں ہے. تو اس میں حق یہ ہے کہ بچے اور بچے کو برابر دیا جائے، بلکہ جہاں پیار زیادہ ہو، وہاں جہاں ضرورت زیادہ ہو وہاں کا خیال، یعنی ہبہ کرتے وقت یہ خیال کر لینا چاہیے کہ جہاں ضرورت ہے، سمجھ آتی ہے اس میں، لیکن وہ کوشش کیا ہے کہ تیسرے حصے تک، سارا نہیں. یہ مضمون آگے آئے گا اس صورت کے اندر بھی، آگے بھی جا کر مختلف مضامین میں یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ. لیکن یہ قرآن کریم کی یہ سنت رسول اللہ کی تعلیمات ہیں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ اس آیت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میراث مردوں کا صرف حق نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں ہے آج بھی، ہم خاص کر وہ زمیندار لوگ جو ہیں وہ بیٹی کا حصہ نہیں نکالتے، اس لیے کہ بیٹی کی شادی ہوئی کسی دوسرے خاندان میں کہیں دوسری جگہ پر، تو اب اس کو اگر ہم اس میں سے ترکہ میں سے باقاعدہ جائیداد دے دیں گے تو وہ زمیندار میں کوئی اور ساتھ حصے دار بن کر اور کاشتکار وہاں آ جائیں گے. اس کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے پھر اس کے ساتھ وہ جو محبت ہے مال کی، زمین کی، وہ زیادہ گھر کرتی جاتی ہے اور انسان زیادہ اس میں دم ہوتا ہے. ہاں یہ باقاعدہ تقسیم 2-3 پشتوں سے اس طرح ہو کہ ہر زمین کے اندر مختلف قسم کے کاشتکار جب شراکت میں آ جائیں گے کہ بچی کا حصہ، 4 بچیاں ہیں، 2 بچے ہیں، جب وہ تقسیم ہوئی تو بچیوں کو جس انداز سے وہ حصہ ملتا ہے وہ حصے میں جب آ کر شراکت کریں گے تو ہمارے ہاں اگر انسانیت ہے تو پیار بھی بڑھے گا، محبت بھی بڑھے گی، ایک دوسرے کی الفت بھی ہوگی، ایک دوسرے کا درد بھی ہوگا. لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کوشش کریں گے کہ حصہ بھائی کے پاس رہ جائے، اگر ضرور کچھ دینا پڑے تو کچھ مال دے دو یا کہیں ادل بدل کر لو، یا ان کو کہیں ہم تمہیں وہاں کسی اور جگہ پر حصہ خرید کر دے دیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ آپ اس میں سے حصہ نہ لیں، ہم آپ کو کسی اور جگہ پر اتنا خرید کر دے دیتے ہیں، آپ کا جتنا حصہ ہے کہ اس میں آپ کے اگر حصے وہ بڑے آگے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ مسائل سے بچ نہیں رہے بلکہ مسائل کا ہم آئے دن شکار ہو رہے ہیں. اللہ توفیق دے کہ یہ مال کی جو محبت ہے اس کو اپنے دل سے نکالیے. یہ مال کی محبت یہ جو اندر ہمارے گھر کر چکی ہے اس کو نکالنا ہے. اصل یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو مال کی محبت ہے اس کو اپنے دل سے نکالیے، اس لیے کہ یہ جو تمہارا آج ہے یہ کل تمہارا نہیں تھا اور کل تمہارا نہیں ہوگا. تم جس کے مالک ہو یہ کل تمہارا نہیں تھا، کل تمہارا نہیں ہوگا. آج تم سمجھتے ہو ہم مالک ہیں تو اس کو ہم سنبھال کر رکھ لیں گے، کیسے آپ؟ تو اس لیے یہ بات للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ہر مرد کو، مردوں کے لیے اللہ رب کریم نے حصہ مقرر کیا ہے، وہ کم ہو یا زیادہ حصہ مردوں کا اپنی جگہ پر، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے. عورت بھی ان میں سے باقاعدہ حصہ اپنے رکھتی ہیں، وہ حصہ ان کو ہر حال میں ملے گا، کم ہو یا زیادہ جیسا بھی ہو. تقسیم بہرحال اس کی اور یہ باقاعدہ حساب کے مطابق ہوگی. اللہ رب کریم ارشاد وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب کے لیے کافی ہے. تمہارے رجسٹر جو تم نے اوپر نیچے کر کے پٹواریوں سے پٹوار خانے میں جا کر کروائے ہیں اوپر نیچے، اللہ کے حساب میں تبدیلی نہیں ہے. اب یہ اگر دل میں بات پیدا ہو گئی تو پھر یقیناً ہمارے لیے وہ انسانیت آ گئی، وہ سوچ ہماری درست ہو گئی، لائن ہماری درست ہو گئی، آخرت ہماری سنور گئی. اگر یہی چیز نہ آئی تو ہم جتنے بھی نمازی، جتنے پرہیزگار، جتنے حج کرنے والے، جتنا مال تقسیم کرنے والے، جتنے دیالو سیٹ ہو جائیں کہ جہاں آتا ہے دیتے ہیں، جہاں آتا ہے دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کے سارے معاملات کوشش کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اس پہ حصہ لیتے ہیں.
لیکن بہن کا حصہ کسی بھی حساب میں سوچ کر رکھا تھا کہ خیر ہے، واللہ جتنا بھی خرچ کر دیا حصے دار سارا ہی اس کا دے دیا، پھر بھی ممکن نہیں ہے، بچت اللہ کے ہاں سے نہیں ہوگی، کیونکہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب کے لیے کفایت کرتا ہے، اسے کسی پٹواری کی ضرورت نہیں، کسی گرداور کی ضرورت نہیں، کسی اس کو منشی کی ضرورت نہیں کہ وہ آئے گا، یہ حساب لکھے گا، یہ کرے گا، پھر اس کے اوپر تحصیلدار صاحب سائن کریں گے، اے سی کے سائن ہوں گے، ڈی سی اس کو لکھ کر دے گا، مارک کرے گا، اب یہ کلیئر ہو گیا اوپر سے، اب یہ ہمارے ہاں یہ جو اس کا فرض ہے وہ بن گیا ہے، یہ انتقال ہو گیا ہے، یہ انتقال جو ہم کرواتے ہیں یہ سمجھ لیجئے، یہ رجسٹریاں، یہ انتقال سارے کے سارے جس میں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بے ایمانی ہے، اور اس آپ اندازہ کیجئے کہ آپ ایک اجتماعی خطہ ہے، اس میں سے کسی کو رجسٹری کروانے کے لیے جاتے ہیں، وہ پہلے کیا کہیں گے کہ اخبار اختیار کروائیں، اخبار اشتہار کے لیے ہر ممکن کوشش کیا ہوگی کہ یہ جن جو حصے دار ہیں ان تک خبر نہ پہنچے، ایمانداری کی بات یہ نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ ایسے اخبار میں اشتہار دو کہ کسی کے کانوں کان خبر نہ ہو، اور پھر وہ کٹنگ لے جاؤ ان کے پاس، یہ اخبار اختیار ہو گیا، کس کو مبہم رکھا؟ کیا کل اللہ کے کٹہرے میں اللہ کو بھی مبہم رکھ لو گے کہ ہم نے اس جگہ پر، ہم تو کیا کو کوشش کر رہے ہیں جی ہم یہاں مسجد بنا دیں، ہم یہ ایک مدرسہ تیار کر دیں، لوگ وہاں پہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، لوگوں کے لیے سجدہ گاہ تعمیر کی جا رہی ہے، لیکن کوشش کیا کی ہے کہ رجسٹری کرواتے وقت باقی حصے دار اس میں نہ آئے، کیوں؟ کہتے ہیں میں اپنا حصہ لے رہا ہوں، یہ اپنا حصہ اس طرح لیا جاتا ہے، اپنا حصہ تو لیا جاتا ہے، یہ کھلا پڑا ہے، یہ ہے کھلا، یہ ہے جسے کہا تھا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک، یہ کھلی کتاب ہے تیری کہ تو نے کل چھپا کر رکھی ہوئی تھی، آج یہ کھلی ہے، کہتا ہے میں نے رجسٹری کروائی ہے، آخر کیسے تیری یہ رجسٹری کل رب کریم کے ہاں نہیں کھلے گی، اس کا حساب تجھے نہیں دینا پڑ جائے گا، کیا کرے گا اس وقت جب دینے کو کچھ پاس نہیں ہوگا؟ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو تمہارے پاس اگر یہ پوری کی پوری زمین آ جائے اور جتنا زمانے میں سونا ہے سارا تمہارے پاس آ جائے، ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، یہ ساری کی ساری زمین کو تو سونے کے ساتھ بھر کر فدیہ کے طور پر دے دے کہ میری معافی ہو جائے، کوئی شکل نہیں ہے، کوئی شکل صورت نہیں ہے بچنے کی، یہ مال کے معاملات بڑے سخت ہیں، اللہ توفیق دے تو ان کا جہاں تک ممکن ہے اپنے پاس سے اس کو اتاریے، ورنہ قیامت کے دن اس کا حساب بڑا مشکل ہو جائے گا، دینا اسی کو پڑے گا جو ذمہ دار ہوا ہے اس کا۔ ہاں عین ممکن ہے کہ 100 سال گزرنے کے بعد کسی جگہ کا علم ہی نہ پڑے کہ یہ جگہ کس نے بنائی تھی، کیسے بنی تھی، لوگ وہاں پر خوشیاں منائیں، جلسے کرائیں، سارا کچھ کریں، وہاں پر عبادتیں ہوں، وہاں پر ریاضتیں ہوں، وہاں پر اعتکاف ہوں، سارا کچھ ممکن ہے۔ اللہ وہ یتیم بچے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خواہش کرتے ہیں کہ مسجد یہاں تعمیر کی جائے۔ صورتحال دیکھی، کیا قبول کر لیا تھا؟ کیوں قبول نہیں کیا تھا؟ کہ ان کی خواہش اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ معاملات اس کے قابل نہیں ہے، تو یہ تعلیمات صرف کہنے کے لحاظ سے، لیکن چونکہ ہم اہل حدیث ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا مسلک حق ہے، ہم کتاب و سنت کے داعی ہیں، ہم قرآن اور حدیث ہر وقت سامنے رکھتے ہیں، میرے بھائی یہ جلسے، یہ جلوس،
یہ نعرے، یہ سارے پاپڑ جو کچھ ہم بیلتے ہیں واللہ کسی کام نہیں ہے. ہر چیز کھل کر سامنے آئے گی اور واضح ہو جائے گی کہ یہ ہے حضرت جو کچھ تم کرتے رہے ہو. کس لیے کیا تھا؟ زمانے کو دکھانے کے لیے. فرمایا تم نمازیں اس لیے پڑھتے رہے، تم نے حج اس لیے کیے، تم نے یہ مال اس لیے خرچ کیا تھا، یہ سارے کا سارا آج تمہارے منہ پر مارا گیا. کیوں نمازیں پڑھی تھی؟ اس لیے کہ لوگ نمازی کہیں اعتبار کریں گے. حج کیوں کرنے جاتے تھے؟ لوگ سمجھیں گے کہ بڑے حاجی صاحب ہیں. یہ مال خرچ کیوں کرتے تھے؟ کہ لوگ زیادہ قریب آئیں گے، ان کو پتہ ہے کہ جی یہ دینے والا ہے. اور پھر ساتھ بڑا بہترین ہمیں مل جاتا ہے وہ سبق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دینے والا ہاتھ، واہ کیا بات ہے. کبھی یہ سوچئے کہ یہ دینے والا ہاتھ بنا کیسے ہے. یہ تھایا وہ مال ہے، اب دینے والا بھی ہے تو اس کا نہیں ہے، یہ خرچ کسی اور کا لے کے کر رہا ہے. اللہ توفیق دے کہ اس مال کی محبت جتنی کم ہو سکتی ہے کیجیے. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا